ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروع. انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر، اور ضبط قبر پیش آتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جب میت قبر میں جاتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا. یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، ہر کسی کو پیش آئے گا. نبی اسلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چلنے لگے یوں. تو ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا، سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے آئے. اور پھر نبی اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. حدیث مبارکہ میں جب مومن فوت ہوتا ہے نا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو سعد لانوں کی وفات پر نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ سعد کو بھی ضغط قبر پیش آیا، جس کی نماز جنازہ اللہ کے محبوب ہم پڑھا رہے ہیں، اور جن کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی رو رہا ہے، ان کو بھی ضغط قبر پیش آیا. اس کا مطلب یہ ضغط قبر ہر بندے کو پیش آنا ہے، نیک ہو یا بد ہو. کیوں پیش آنا ہے اس کی وجہ بھی سن لیجیے. آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، بھئی مجھے چائے پلا دو، تو آپ کو 5 روپیہ اس کا بل دینا پڑتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ذرا 2-4 کباب بھی لے آؤ، تو اب بل جو ہے وہ 100-200 روپے ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، اب ہزاروں میں بل چلا جائے گا. جتنا کھانا بڑھتا گیا اتنا ہی اس کی پرائس بڑھتی گئی. ہم دنیا میں جو جائز لذتیں لیتے ہیں نا، ان جائز لذتوں کی بھی قیمت ہے. اب ایک بندے نے عیش کی زندگی گزاری، امیر بندہ تھا، اور ایک بندے نے غربت کی زندگی گزاری. اب امیر بندے کو اس کا بل تو پے کرنا پڑے گا نا، تو کیسے کرے گا؟ ضبط قبر کی وجہ سے پیش کرے گا. غریب آدمی کو کم پیش آئے گا اور امیر آدمی کو زیادہ پیش آئے گا. اس لیے ہمارے بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے. ہم تو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، وہ جائز لذتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے، میں 2-3 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، تو ابو ایک لقمہ سالن میں لے کر منہ میں ڈالتے، اور گلاس پانی کا پڑا ہوتا تھا، اٹھا کر ایک گھونٹ سالن میں ڈال دیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات. میں پوچھتا تھا ابو اتنا مزیدار سالن امی نے بنایا اور آپ نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو بے مزہ کر دیا. اب اس کا جواب نہیں دیتے تھے. اتنا کہتے تھے تم اپنا کام کرو، مجھ سے یہ باتیں نہ پوچھو. پوری زندگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. جب ان کی وفات ہوئی تو پھر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ کہتے تھے کہ یہ نفس دشمن ہے، ہم اس کو لذتیں دنیا میں کیوں دیں. لذیذ کھانا آتا تھا اس کو بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے کہ پیٹ بھرنا مقصد ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، ہم لذتوں کے پیچھے کیوں پڑے. تو ہمارے اکابر جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ہاں ایک بات اور ہے کہ ضبط قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی پیش آئے گا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو کافر کو پیش آئے گا وہ قبر کی دیواریں اس کو دبائیں گی، حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، اس کو تکلیف ہوگی.
اور مومن کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سر میں درد ہو تو آپ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں بیٹے ذرا سر دبا دو. اب بیٹے کے سر دبانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو، بیٹا ذرا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے انہیں بھی دبا دو. تو ہم جسم جو دباتے ہیں وہ راحت کا سبب بنتا ہے. تو مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا، اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، راحت کا باعث بن جائے گا، مگر اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن نیک لوگ شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، انبیاء کریں گے، سید الانبیاء کریں گے. سب جب شفاعت کر چکیں گے، جنتی سارے کے سارے جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے ہر شفاعت کرنے والے نے شفاعت کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا. اب میں پروردگار اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائے. لپ کہتے ہیں یہ جو دونوں ہاتھ یوں بھرتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ اگر گندم کے دانے ہوں اور میں یوں دونوں لپ بھروں تو وہ سینکڑوں میں نہیں ہوں گے، ہزاروں میں اس لپ میں آ جائیں گے دانے ہیں. تو اگر ایک چھوٹا سا بندہ اس کی لپ میں ہزاروں دانے آ جاتے تو سوچئے اللہ کی عظمت کو، اور یہ بھی سوچئے کہ اللہ کی لپ میں کتنے بندے آئے. او خرب لوگ ہوں گے، خرب لوگ ہوں گے جو اللہ لپ بھریں گے اور ان کو جنت عطا فرما دے گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا فرما رہے تھے، اور ابو بکر صدیق لانو نبی اسلام کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے اے اللہ کے حبیب صاحب آپ رحمت کی دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر مزید رحمت فرما دے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب آہوازاری فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں قیامت کے دن ایک لپ بھر کر جہنمیوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دو. عمر لانو بڑے خوش ہو گئے. وہ کا صدیق لانو نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کیجیے. عمر لانو کہنے لگے ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی. تو ابو صدیق نے جواب دیا عمر اگر اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا نقصان کیا؟ یہ رحمت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے دو. چنانچہ ابو بکر صدیق کے کہنے پہ نبی صاحب نے اور دعا مانگی. اللہ نے 2 لقمے بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا. پھر ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول اور دعا مانگیے. اللہ نے رحمت فرمائی، وعدہ فرمایا میرے محبوب میں 3 لپیں بھر کر لوگوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس سے تو بھروسہ نہیں کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں. اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا. اللہ ہم پر رحمت فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں فقط اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے.